وخلقتہ من طین، کہ مجھے پیدا کیا آگ سے اور ان کو جو پیدا کیا ہے وہ مٹی سے۔ آگ کا مقام زیادہ ہے بنسبت مٹی کے، مٹی مٹی ہے، خاک خاک ہے۔ تو شاگرد نے استاد سے یہ پوچھا کہ جب ابلیس بنائی آگ سے ہے تو پھر اس پر تو عذاب ہوگا ہی نہیں۔ اگر ابلیس کو آگ میں ڈال دیا جائے تو آگ کو کیا عذاب دے گی؟ کبھی آپ کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ ابلیس تو آگ کا ہے، شیطان آگ کا، اور آگ کو اگر آگ میں ڈال دیا جائے تو اس کو کون سی تکلیف ہوگی؟ وہ بھی آگ، یہ بھی آگ۔ تو استاد بھی بڑا سمجھدار تھا، اس نے کہا بیٹا یہ بتاؤ کہ تمہاری تخلیق کس سے ہوئی؟ تو اس نے کہا استاد جی میری تخلیق تو ہوئی ہے مٹی سے۔ کہنا بٹ ٹھیک ہے، وہ 20 فٹ کے فاصلے پر جا کر کھڑے ہو جاؤ۔ شاگرد جا کر کھڑا ہو گیا، استاد نے ہاتھ میں لی مٹی، اس میں ڈالا پانی اور بنایا گول گولا۔ اب جب مٹی اور پانی ساتھ مل گئے تو وہ ایک بال کی صورت بن گئی، گولے کی صورت بن گئی، اور استاد نے لیا وہ گولا اور کھینچ کے مارا اس شاگرد کو، جا کے لگا اس کے منہ پہ، پورا منہ ہل گیا اس کا۔ کہنا بولو تم مٹی کے بنے ہو، یہ مٹی میں نے تم کو ماری، لگی کہ نہیں لگی؟ کہنا ہاں استاد جی لگی تو ہے۔ کہنا جب مٹی مٹی کو مار سکتی ہے تو آگ آگ کو مارے گی۔ اب آپ کے مسئلہ سمجھ میں آیا؟ آج میں آپ کو بتاؤں گا ایک قصے کے بارے میں کہ ایک قصے کو تصویری شکل کیسے دی جاتی ہے۔ صرف سمجھانے کے لیے میں ایک مثال دیتا ہوں۔ جب ڈرامہ کو تیار کیا جاتا ہے نا تو اس ڈرامے سے اس کی تصویری صورت سے پہلے اس کی کتابی صورت ہوتی، اس کو پہلے ریٹن میں لکھا جاتا کہ یہ کردار ہوگا، یہ انداز ہوگا، آغاز ایسے ہوگا، بیچ میں ایسے ہوگا اور اس کا اختتام ایسے ہوگا۔ آج میں قرآن کی ایک کتابی صورت آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور وہ کتابی صورت اب تصویری صورت میں ہمارے سامنے آ چکی ہے۔ رب کریم نے سب سے پہلے قرآن مجید میں فرمایا کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا، اس کی جو اصل ہے وہ مٹی ہے، اور اصل سے مراد سیدنا آدم علیہ السلام ہے، کہ آدم علیہ السلام کو جو رب کریم نے پیدا کیا تو وہ مٹی سے پیدا کیا۔ پھر رب کریم نے آگے فرمایا ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ، پھر ہم نے اسی مٹی سے وہ نطفہ وہ ہم نے لیا۔ میں دبے لفظوں کے اندر ذکر کروں گا، بات آپ کے سمجھ میں آ جائے گی۔ پھر اس نطفے کو، اس پانی کو ہم نے لیا اور اس کو ہم نے ایک جگہ پر ٹھہرا دیا۔ یورپ کا ایک بہت بڑا ڈاکٹر ہے کہ جس کا نام ہے کیس مور، بہت مشہور یورپ کا وہ طبیب ہے، نیٹ پر آپ اسے سرچ کر سکتے ہیں۔ وہ بہت بڑا ڈاکٹر، بہت بڑا طبیب، بہت بڑا سرجن، یورپ کا بہت فیمس ڈاکٹر، اس نے اس بات کا اعتراف کیا کہ میں نے قرآن مجید کی وہ آیتیں کہ جو تخلیق انسانیت پر رب کریم نے ارشاد فرمائی ہیں، قسم خدا کی اول سے لے کر آخر تک خدا نے جو فرمایا ہے، دیکھنے کے بعد کہ جب ہم لوگوں نے اس کو ریسرچ سینٹر میں دیکھا ہے تو قرآن کا ایک ایک حرف سچ ہے، حق ہے، اور اس چیز کو اس نے ایکسپٹ کر لیا۔ تو رب کریم نے فرمایا کہ اے انسان تم کس چیز پر تکبر کرتے ہو، اپنی اصل تو دیکھو۔ اب آئیں، قرآن انسان کو اس کی اصلیت دکھا رہا۔ یا ایھا الناس، اے لوگوں، ان کنتم فی ریب من البعث، کیا تم شک کرتے تھے قیامت کے دن پر؟ تو کس چیز کی وجہ سے تم شک کرتے تھے؟ تم کو یہ گھمنڈ اور تکبر کس بات کا تھا؟ ان کنتم فی ریب من البعث فانا خلقناکم من تراب، ہم نے تم کو پیدا کیا ہے مٹی سے۔ ابلیس نے بھی یہی کہا تھا نا کہ میں ان کو سجدہ کیوں کروں، یہ تو مٹی کے بنے، میں تو آگ کا بنا۔ تو رب کریم نے فرمایا کہ ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا۔ اچھا، مٹی سے پیدا کرنے کے بعد پھر کیا فرمایا؟ فرمایا تم کو طاقت دی، جسم دیا، جمال دیا، کمال دیا، عقل دی، آنکھ دی، سوچنے سمجھنے کی تم کو صلاحیت دی، سننے کی تمہیں طاقت دی، چلنے کی تمہیں ہمت اور طاقت دی۔ تو بجائے اس کے کہ رب کا شکر ادا کرتے ہوئے اللہ کے اس فرمان کو مان لیتے کہ جس خدا نے تم کو پیدا کیا ہے تمہیں واپس لوٹ کر ایک دن اسی خدا کے پاس واپس آنا ہے، اور یہ خدا نے اپنے مقدس کلام میں تم سے مطالبہ کیا ہے، کس بات پر تم کو اتنی اکڑ ہے
کس بات پر تم کو اتنا گھمنڈ ہے؟ اپنی اصل کو جا کر دیکھو، خاک ہے تمہاری اصل، مٹی سے تم کو پیدا کیا۔ پھر قرآن مجید نے کہا ثم من نطفہ، اب بات وہی آ گئی کہ مٹی آدم علیہ السلام کی اصل، انسان کی اصل سیدنا آدم علیہ السلام، اور سیدنا آدم علیہ السلام مٹی سے، اس کے بعد پھر جو آگے سلسلہ چلا کہ اس مٹی سے رب کریم نے وہ نطفہ، وہ پانی دیا، پھر فرمایا کہ یہ پانی جا کر ملا ثم من علاقہ۔ اگر آپ کو عربی زبان کی مہارت ہو یا سمجھ آپ کو ہو تو تشریح اور ترجمے کی آپ کو حاجت نہ ہو، میرے ہر لفظ پہ آپ کی زبان خود بخود کہے گی سبحان اللہ۔ ثم من علاقہ، اس نطفے کو لے جا کر اللہ نے ملایا۔ علاقہ کا مطلب ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں نا علاقہ، ملانا۔ تو مرد اور عورت کے وہ جیمز جب آپس میں ملے تو وہاں پر پھر ایک صورت ہوئی، اور ان کی تعداد ہزاروں میں نہیں، لاکھوں میں نہیں، وہ کروڑوں میں تجاوز کر جاتی۔ اس میں سے ایک جیمز ادھر سے اور ایک ادھر سے اگر آپس میں ٹکرا جائیں تو یہی سبب تخلیق بنتا ہے۔ پھر فرمایا ثم من مدغہ، آپ جانتے ہیں مدغہ کس کو کہتے ہیں؟ عربی میں مدغہ وہ لقمہ ہے جو منہ میں انسان چباتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ چبانے کو مدغہ۔ تو پھر ہم نے اس پانی کو جو ملا، اس کے بعد پھر ہم نے اس کو کیا بنایا؟ مدغہ۔ وہ ایک لوتھڑا سا بن گیا، خون کو جما دیا، اور وہ ایک لوتھڑا سا اتنا بڑا وہ جا کر شکم میں بنا۔ ثم من مدغہ کے بعد کیا ہوا؟ فرمایا مخلقۃ وغیر مخلقہ، اس میں سے تو کوئی ایسا ہوگا کہ جو مکمل ولادت پر پہنچے گا، عربی میں اس کو کہتے ہیں جنین، یا تو یہ بچے کی صورت اختیار کرے گا یا نہیں کرے گا۔ مجھے بتائیں کئی ایسے بچے ماں کے شکم سے ہوتے ہیں جو نامکمل ہوتے ہیں۔ رب کریم جس کو بھی اولاد عطا فرمائے تو دعا کیا کرتے ہیں؟ اے میرے مالک خلق تام عطا فرما، یعنی اس کے وجود میں کوئی کمی نہ ہو۔ ایسا کئی مرتبہ دیکھنے میں آیا کہ جسم ہے، ہڈی نہیں ہے، پورا جسم ہے، ایک آنکھ نہیں ہے، تو رب کریم نے فرمایا یہ ہماری شان ہے کہ ہم چاہیں تو پورا پیدا کریں، ہم چاہیں تو نامکمل کر دیں۔ پھر آگے کیا فرمایا؟ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ، اور اب ہم نے اس صورت کو ثابت کر دیا ماؤں کے شکموں میں۔ پھر کیا فرمایا؟ ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا، پھر ہم ماں کے شکم سے نکالتے ہیں بچے کو۔ اب جب یہ بچہ چھوٹا سا آیا تو بعد میں پھر کیا ہوا؟ فرمایا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ، آج یہ بچہ تھا، کل یہ ایک طاقتور جوان ہوگا، یہ بلوغت کو پہنچے گا، اور اس وقت اس کے وجود میں شدت ہوگی، اس کے سینے میں طاقت ہوگی، اس کے بازو کی قوت ہوگی، اور اسی کے بعد پھر اس میں آئے گی اکڑ۔ ابھی جب اتنا بڑا تھا نا تو اس کو نہیں پتا کھانا کہاں سے آئے گا، کپڑا کون پہنائے گا، منہ کون دھوئے گا، دانت کون صاف کرے گا، کچھ بھی اس کو نہیں پتا تھا۔ یہاں تک کہ اگر نجاست بھی اس کے بدن سے خارج ہو تو اسے نہیں پتا وہ ماں ہے کہ جو اس کو بدلتی ہے۔ تو رب کریم نے فرمایا کہ جیسے ہی اس کو بلوغت ملی اور یہ جوان ہوا اور اس کے وجود کے اندر سختی آئی، اب یہ بھول گیا اپنے ماں اور باپ کو، اب یہ بھول گیا اپنے اس خدا کو کہ جس نے اس کو پیدا کیا، اب یہ سب کچھ بھولتا چلا گیا۔ کیوں؟ جوانی کا زوم ہے۔ رب نے فرمایا زیادہ نہیں ہے، ثم لتکونوا شیوخا، ادھر تم 15 سے 40 میں پہنچے، 15 سے 40 میں کتنا وقت لگا؟ 25 سال۔ اس 25 سال کے اندر اندر اب تم ہوگے بوڑھے۔ ثم لتکونوا شیوخا، شیوخ سے مراد بوڑھے، اور جیسے ہی تم بوڑھے ہوگے تو پھر تمہارا حال کیا ہوگا؟ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمَرِ، اب ہم تم کو دوبارہ سے اس بڑھاپے کے اندر لوٹائیں گے اس بچپن کی طرف کہ جیسے بچپن میں تمہارے منہ میں دانت نہیں تھے، اب وہ وقت دوبارہ آئے گا کہ منہ کے دانت چلے جائیں گے، پیروں کی طاقت ختم ہو جائے گی، ہاتھوں کی جو قوت ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ جس طرح تم اپنے بچپن میں تھے ویسے ہی تم اپنے بڑھاپے میں آ جاؤ گے۔ مجھے بتائیں قرآن نے جو کہا وہ حق ہے کہ نہیں؟
اب یوں سمجھ لیں کہ میں ایک کہانی آپ کو سنا رہا ہوں اور اس کی تصویری شکل آپ کے ذہن میں بنتی چلی جا رہی ہے، وہ ڈرامائی صورت جو ہے وہ آپ کے ذہنوں میں تیار ہوتی چلی جا رہی ہے، سارا رب کریم نے فرمایا۔ اس کے بعد رب کریم نے فرمایا فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا، وہ جو مدغہ تھا نا، وہ ٹکڑا خون کا، اسی کو ہم نے سختی دی۔ ویسے عربی میں عظام عظم کہتے ہیں ہڈی کو، ہم نے اس میں سختی پیدا کی، اور اب اسی کے اندر سے ہم نے جو ہے وہ وجود کو تیار کرنا شروع کیا۔ فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر ہم نے اسی سخت کے اوپر گوشت چڑھایا، اسی پر ہم نے ہڈی رکھی، اسی پر ہم نے کھال چڑھائی، اور اس کے بعد تم کو ایک حسین صورت ہم نے عطا کر دی۔ ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ جب اللہ انسان کو پیدا کرتا ہے تو ساتھ میں کیا فرمایا، کیا شان ہے اس خدا کی کہ جس نے ایسی حسین صورت میں انسان کو پیدا کیا۔ یعنی ایک ہوتا ہے کہ کوئی کسی کو خراج تحسین پیش کرے، رب کریم اپنی تخلیق پر خود اپنی ذات کو خراج تحسین پیش کرتا ہے، کوئی کر کے تو دکھائے، کیسے ہم نے ماں کے شکم میں ایک پانی کی بوند سے اور اس کے بعد اتنا حسین وجود ہم نے تمہارے سامنے لا کر کھڑا کر دیا۔ آپ جانتے ہیں کہ جس وقت میں رب کریم نے اپنی ذات کو یہ خراج تحسین پیش کی، مفسرین نے محبت کا یہ جملہ یہاں پر بھی فرمایا ہے کہ جب رب کریم نے اپنے حبیب کو پیدا کیا تو اپنی ذات کو خراج تحسین پیش کیا کہ دیکھو ہمارے حبیب کو ہم نے کیسا پیدا کیا۔ یہاں پر یہ بھی مفسرین نے محبت کا یہ جملہ تحریر فرمایا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب 40 دن ہو جاتے ہیں حمل کو ماں کے شکم میں، تو اب آتا ہے ایک فرشتہ اور اس کے مقدر کو لکھتا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ لکھتا ہے، اے میرے مالک، یہ لڑکی ہوگی یا لڑکا ہوگا۔ اس میں نہ پیر صاحب کو پتا نہ فقیر صاحب کو پتا، اور ہندوستان کے پنڈت اس میں بڑے ہوشیار ہوتے ہیں، ہندوؤں کو بے وقوف بنا بنا کر بڑا مال انہوں نے بنایا۔ کہنا ہماری یہاں 4 بیٹیاں ہو گئیں، بیٹا نہیں ہوتا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اتنا کیش لیا ہو، اتنی مٹھائی لیا ہو، تعویذ میں دیتا ہوں۔ دے دیا اس نے تعویذ، کہنا اس کو گھر میں رکھنا، بالکل خاموشی سے، کسی کو بتانا نہیں۔ کچھ عرصہ گزرا اور جب اس کی یہاں ولادت ہوئی پھر بیٹی ہو گئی۔ وہ پھر گیا، بندہ بھاگا ہوا، کہنا مال بھی کھا لیا، سب کچھ تو نے لے لیا، اور میرے یہاں تو لڑکا پیدا نہیں ہوا، میرے یہاں تو پھر دوبارہ لڑکی پیدا ہو گئی۔ کہنا جا کر لے کر آ وہ تعویذ جو میں نے تجھ کو دیا تھا۔ اب وہ تعویذ لے کر آیا، اس میں لکھا کیا، اس لیے ابھی تک تو اس نے اندھے نے کھول کر دیکھا نہیں۔ اس میں لکھا اس نے یہ تھا، لڑکی نہ لڑکا۔ اب اگر لڑکی ہوئی ہے تو اس نے کیسے پڑھنا ہے؟ کہتا میں نے تو پہلے لکھ دیا تھا لڑکی نہ لڑکا، اور اگر لڑکا ہو تو پھر کیسے، لڑکی نہ لڑکا، کچھ بھی نہ ہو، لڑکی نہ لڑکا۔ تو رب کریم نے فرمایا کہ یہ اس کا کام نہیں۔ 40 دن کے بعد وہ فرشتہ آتا ہے، رب کی بارگاہ میں اجازت لیتا ہے کہ میرے مالک اس کو مذکر رکھنا ہے کہ مؤنث رکھنا ہے۔ یہ کون فرما رہا؟ کہ جن کی زبان سے ہمیشہ حق نکلا، میرے آقا کا فرمان ہے۔ تو رب کریم کا جو حکم ہوتا ہے وہ کر دیا جاتا ہے کہ اسے لڑکی رکھا جائے، کہ اسے لڑکا رکھا جائے۔ فرشتہ پوچھتا مالک اس کا رزق کتنا ہوگا؟ بھاگی جا رہی ہے دنیا رزق کی تلاش میں، مجھے یہ مل جائے، مجھے وہ مل جائے، میں یہ کر لوں، میں اپنے بچوں کو یہ بنا لوں، اتنا یہ کما لیں، اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائیں۔ اور حکومت نے بھی بچپن سے ہم لوگوں کو یہی لولی پاپ دیا ہے، روٹی کپڑا مکان۔ میرے رب نے فرمایا یہ کیا تم کو روٹی کپڑا مکان دیں گے؟ جب تم ماں کے پیٹ میں تھے ہم نے تمہاری روٹی کپڑا مکان سب لکھ دیا تھا، کتنی روٹی ملے گی، کتنا کپڑا ملے گا، کتنا مکان ملے گا، سب کچھ ہم نے، بلکہ ہم نے تو یہ بھی لکھ دیا تھا کہ تمہاری عمر کتنی ہوگی، ہم نے تو یہ بھی لکھ دیا تھا ایمان والا ہوگا کہ بے ایمان ہوگا، العیاذ باللہ۔ اس پر ایک سوال یہ ہوتا کہ جب رب کریم نے پہلے ہی بندے کے لیے لکھ دیا کہ یہ کافر ہوگا کہ مومن ہوگا، تو پھر کافر یہ کہتا ہے کہ مجھے جد و جہد کرنے کی کیا ضرورت، میرے تو نصیب میں خدا نے پہلے ہی لکھ دیا کہ کافر ہوگا، نصیب میں پہلے ہی لکھ دیا گیا۔ یہاں پر ہرگز یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ یہاں پر مطلب یہ ہے
کہ جتنے بھی بچے پیدا ہوتے ہیں وہ دین فطرت پر پیدا ہوتے ہیں، پھر ان کے ماں باپ وہ چاہے تو اسے یہودی بنائیں، اسے عیسائی بنائیں، کہ اسے آتش پرست بنائیں، یا چاہے تو اسے اپنے محبوب رسول کا غلام بنائیں۔ یہ تو ماں باپ کے اوپر ہوتا ہے۔ حافظ قرآن بنائے، عالم حدیث بنائے، شیخ الحدیث بنائے، شیخ القرآن بنائیں، یہ تو ماں باپ کے اوپر ہے۔ لیکن یہاں پر جو کہا گیا کہ وہ شقی ہوگا، کہ سعید، کافر ہوگا، کہ مومن، یہ رب کریم کا وہ غیب ہے کہ ہمیں تو اس بندے کے اختتام کا پتہ ہے کہ یہ کفر پر مرے گا کہ یہ ایمان پر مرے گا۔ یہ آخری نتیجہ ہے، کسی کو نہیں پتا سوائے خدا کہ اللہ جانتا ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا یا اس کا خاتمہ جو ہے وہ کفر پر ہوگا۔ اس کے بعد پھر رب کریم نے اسی موضوع کو لیا، فرمایا اے انسان، کتنے پیار سے تیری صورت کو ہم نے بنایا، ماں باپ تو تم کو پیدا کرتے ہیں تو تم اپنے ماں باپ سے بے پناہ محبت کرتے ہو، اور کرنی بھی چاہیے۔ سب سے زیادہ حق ہم پر کس کا ہے؟ ہماری ماں کا، پھر کس کا؟ ماں کا، پھر کس کا؟ ماں کا، پھر کس کا؟ باپ کا۔ شکر ادا کرنا اپنے خدا کا، شکر ادا کرنا اپنے ماں باپ کا۔ حقیقی پیدا کرنے والا خدا ہے، لیکن اگر یہ ماں باپ نہ ہوتے تو پھر دنیا میں تم کیسے آتے؟ اس ماں باپ سے تم کو اتنی محبت ہوتی ہے، جنہوں نے تم کو جنم دیا تم ان سے اتنی محبت کرتے ہو، تو پھر تم اس سے محبت کیوں نہیں کرتے کہ جس نے زندگی عطا کی ہے؟ اس خدا سے محبت کیوں نہیں کرتے؟ تو فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، تیرے رب نے تو تجھ کو اتنا حسین صورت دے کر بنایا تھا، تو پلٹ کر اس رب کے پاس کیوں نہیں آتا؟ ماں باپ نے تو تجھ کو جنم دیا تو ان سے چپکا رہتا ہے، اس خدا سے دور کیوں ہوتا ہے جس نے تجھ کو زندگی عطا کی؟ پھر فرمایا الذی خلقک فسواک فعدلک۔ کیا رب کریم کی شان ہے، بولے سبحان اللہ۔ جس نے تم کو پیدا کیا تو تمہارے جسم کے تمام اعضاء کو بالکل برابر پیدا کیا۔ اگر یہ آنکھ یہاں پر لگا دے اور یہ آنکھ یہاں پر لگا دے، اب کیا کر سکتے؟ اگر ناک کو یہاں پر لگا دیا جائے، اب کیا کر سکتے؟ میرے رب نے فرمایا کہ وہ خود حسین ہے، صورت بھی بناتا ہے تو حسین بناتا۔ کیا آدمی دیکھے کیسے کیسے حسین لوگ ہوتے ہیں، کیسے کیسے خوبصورت لوگ۔ اچھا، اس میں ایک چیز میں آپ کو عرض کر دوں، لوگوں کی ایک طبیعت یہ بھی ہے جس کو شریعت مطہرہ نے سختی سے منع کیا کہ ہمیشہ، اور میں طلبہ سے بھی کہوں گا کہ اس بات پر ہمیشہ آپ لوگ غور کریں، اور کبھی بھی اس طرح کا کوئی جملہ آپ کی زبان سے نہ نکلے۔ اگر کسی کا رنگ کالا ہے تو اسے کالو، کلو، اس طرح کے الفاظ۔ اگر کسی کی ناک بڑی ہے، اگر کسی کے دانت بڑے ہیں تو وہ باقاعدہ نام رکھ دیے جاتے ہیں۔ یہ دانت بڑے ہوئے، ناک بڑی ہوئی، آنکھ بڑی ہوئی، یا کوئی بھی اس طرح کا رنگ کا مسئلہ کہ گورا ہو گیا، کالا ہو گیا، اس کا مذاق اڑانا ایسا ہے کہ جیسے تم اللہ کا مذاق اڑا رہے ہو۔ اس کی یہ آنکھ اس نے تو نہیں بنائی، ناک اس نے تو نہیں بنائی، کان اس نے تو نہیں بنائی، کس نے بنائے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اور جس وقت میں آپ اس کا مذاق اڑاتے ہیں تو یہ مذاق اس کا نہیں بلکہ یہ مذاق آپ خدا کا کر رہے ہیں، معاذ اللہ۔ تو رب کریم نے فرمایا کہ اتنی شان کے ساتھ ہم نے بنایا، فی ای صورت ما شاء رکبک، جس حسین صورت میں اس نے جیسا چاہا ویسا بنایا، اس کے اندر تمہارا کوئی اختیار نہیں ہے۔ تو یہ رب کریم نے اپنے بندوں کو اتنا پیارا کر دیا۔ اب آئیے ایک اور مسئلہ اسی ضمن کے اندر آتا۔ ابلیس کو جب نکالا گیا اور اس کو مردود کیا گیا اور کہا کہ تجھ پر لعنت ہوگی فرشتوں کی اور قیامت تک آنے والوں انسانوں کی تجھ پر لعنت ہوگی، تو جانتے ہیں ابلیس نے اس وقت میں کیا کہا؟ وَلَا أُضِلَّنَّهُمْ وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، کہتا ہے کہ میں اے مالک تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، ان کو دنیا میں لگاؤں گا، دنیا داری میں لے جاؤں گا، تجھ سے دور کروں گا، دین سے ان کو دور کروں گا۔ یہ سب کرنے کے ساتھ پھر ابلیس نے ایک کام اور بھی کہا، وَلَا أُضِلَّنَّهُمْ وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، کہتا ہے کہ میں اے مالک تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، ان کو دنیا میں لگاؤں گا، دنیا داری میں لے جاؤں گا، تجھ سے دور کروں گا، یہ سب کرنے کے ساتھ پھر ابلیس نے ایک کام اور بھی کہا،
اور جو تو نے ان کو یہ تخلیق کا تحفہ حسین عطا کیا ہے میں ان سے یہ بھی بدلواؤں گا. فَلَيُغَيِّرُنَّ، وہ ضرور بدلے گا اللہ کی تخلیق کو. آج مجھے بتائیں یہ مسئلہ دنیا میں آیا کہ نہیں آیا؟ جس کو کیا کہا جاتا ہے؟ سرجری. سرجری کا نام دیا گیا. ناک موٹی ہے پتلی ہو جائے گی، ہونٹ موٹا کر دیا جائے گا، بووں کو ایسے کر دیا جائے گا. یہ جو سرجری ہونا شروع ہوئی ہے نا، 1400 سال پہلے میرے رب نے قرآن میں یہ فرمایا تھا کہ یہ ابلیس کا کام ہے کہ اللہ کی تخلیق میں وہ تبدیلی کرے گا. کون کرے گا؟ ابلیس کرے گا. تو یہ تخلیق کے اوپر رب کریم نے فرمایا، عربی میں اس کو کہتے ہیں عملیت تجمیل. وہ سرجری جو ہوتی ہے کہ جس کے اندر اس کے چہرے کو پورا بدل دیا جاتا ہے. وہ امریکہ کا تھا، کہاں کا تھا؟ مائیکل جیکسن ڈانسر. وہ کہتے ہیں کہ اس نے کوئی 50 یا 60 مرتبہ اپنی سرجری کرائی تھی، اپنے آپ کو اس نے پورا چینج کر لیا تھا. تو یہ کام کس کا ہے؟ خواتین کے اندر آج یہ بہت زیادہ آ رہا ہے. میں نے اپنی ناک ایسی کرانی ہے، گال ایسے کرانے، ہونٹ ایسے کرانے، اس کو ایسے کرانا ہے. خبردار، یہ اللہ کی تخلیق کو چیلنج ہے. رب نے تم کو نہایت حسین صورت دی تو تم کیوں اس کی بنائی ہوئی حسین صورت کو بگاڑتے ہو؟ تم کون ہوتے ہو اس کی صورت کو بگاڑنے والے، جو خدا نے تم کو صورت عطا کی ہے. اسی وجہ سے کسی ولی نے بڑی پیاری بات کہی، اس کو سن لیں. فرماتے ہیں اذا اردت ان تعرف نعمت اللہ علیک فاغمض عینیک. اگر تم چاہتے ہو کہ تم کو پتا چلے کہ اللہ نے تجھ پر کیا نعمت رکھی ہے، کیا نعمت تجھ کو عطا کی ہے، صرف اپنی آنکھیں بند کرو تو تمہیں پتا چل جائے گا کہ رب نے کتنی بڑی نعمت یہ آنکھیں دی ہیں. ایک مرتبہ بند کریں، پوری دنیا اندھیری ہو گئی. فرمایا کہ اگر صرف اتنا جاننا چاہتے ہو کہ خدا کا تم پر کیا انعام ہے، اپنی آنکھیں بند کرو، تمہیں پتا چل جائے گا کہ خدا کا کتنی بڑا یہ نعمت انعام ہے کہ آنکھیں عطا کی. اور آخر میں یہ کہ سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس وقت میں تم آئینے کے سامنے کھڑے ہو، اپنے بالوں کو سنوارنا، داڑھی کو سنوارنا، آئینے میں اپنی صورت کو دیکھنا، یہ سب کیا ہے؟ سنت ہے. جس وقت میں آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہوں تو دعا میرے سرکار کی آپ یاد کر لیں، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم، کہ جب اپنی وہ حسین صورت کے جسے دیکھنے کے لیے چاند اور سورج بھی بےتاب ہوں، اور بلائیں لیں اس چہرہ انور کی. صحابہ جس کے لیے کہتے ہیں کہ حضور کے چہرے کو دیکھتے تو ایسا لگتا تھا کہ چاند اور سورج حضور کے چہرے میں طواف کر رہے ہیں، گردش کر رہے ہیں، ایسا وہ نورانی چہرہ. تو آقا علیہ السلام جب اپنے حسین جمال والے صورت کو اور چہرے کو جب دیکھتے تو کیا دعا مانگتے تھے؟ اللہم، یاد کر لیں، اللہم، بولے میرے ساتھ، اللہم کما حسنت خلقی حسن لی خلقی. پہلا لفظ ہے خلقی، اللہم کما حسنت خلقی حسن لی خلقی. اے اللہ، جیسے تو نے مجھ کو یہ حسین چہرہ عطا کیا ہے ویسے ہی حسین میرے اخلاق بھی کر دے. یہ دعا آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم مانگا کرتے تھے. تو آج میں نے آپ کو ایک تصویر کی کہانی سنائی کہ اس کا آغاز کہاں سے ہوا اور اس کا بڑھاپا کہاں تک پہنچا. یہ تصویر کی کہانی قرآن مقدس میں موجود ہے. دور حاضر میں اطباء نے جب اپنی مشینوں کے ذریعے اور اپنے اسکینرز کے ذریعے اپنی جو ہے انہوں نے یہ مائکرو اسکوپس کے ذریعے سے جب انہوں نے ان چیزوں پر ریسرچ کرنے کو دیکھا تو قسم خدا کی کتنے ایسے ہیں کہ جن کی زبانوں پہ کلمہ جاری ہو گیا کہ 1400 سال پہلے میرے خدا نے جن باتوں کا ذکر قرآن مجید میں کیا تھا، قسم خدا کی ایک ایک بات حق ہے، سچ ہے. اسی لیے رب نے اس قرآن کے شروع میں فرما دیا تھا ذالک الکتاب لا ریب فیہ
قرآن وہ بلند رتبہ کتاب ہے کہ جس میں شک کی جگہ ہے ہی نہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن کے نور اور علوم سے ہمارے سینوں کو روشن فرمائے۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع، وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ یا حبیبی یا رسول اللہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، انت نور اللہ فجرا، جئت بعد عسر یسرا، ربنا علاک قدرا، یا امام الانبیاء، یا حبیبی یا رسول اللہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، ماہ بی بی بلانا مدنی مدینے والے، یا حبیبی یا رسول اللہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا رحمت للعالمین وعلا آلک واصحابک اجمعین۔ رب کریم، جو کچھ بھی بیان کیا گیا، اس بیان کو ہم سب کو یقین کی دولت عطا فرما۔ تیری ذات پر جو ہمارا ایمان ہے اے میرے مالک، اس ایمان کو اور زیادہ مضبوط کر دے۔ تیری قدرتوں کو دیکھ کر، تیری تخلیق کے وہ عظیم شاہکاروں اور شاہپاروں کو دیکھ کر مالک ہمیں اور زیادہ ایمان کی تقویت عطا کر دے۔ رب کریم، ہمیں قرآن کا خادم بنا دے اور پیغام قرآن کو سارے جہاں میں عام کرنے کی توفیق عطا فرماتے۔ جتنے لوگ گھروں میں ہمیں سن رہے ہیں اور ہمارے ساتھ دعاؤں میں شامل ہیں، اگر دکھی ہے تو دکھوں کو دور کر دے، بیمار ہے تو شفا عطا کر دے، بے اولاد ہے تو اولاد نرینہ عطا کر دے، قرض دار ہے تو بار قرض سے نجات عطا کر دے، اور سب کو خاتمہ ایمان پر کر دے۔ ہم میں کا کوئی بھی شخص اے میرے مالک اس کا خاتمہ کفر پر نہ ہو، مرے دنیا سے جائے تو تیرے محبوب کا سچا غلام بن کر اس دنیا سے جائے۔ ہماری ان دعاؤں کو رمضان کی اس مبارک صبح میں اے مالک اپنے کرم سے اپنے حبیب کے صدقے قبول فرما۔ وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔